بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں اور آج ان اسباق میں سے ہم سبق نمبر 47 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے زکوٰۃ کا مصرف۔ اور زکوٰۃ کا مصرف کے اسباق ہم کچھ سبقوں سے یہ عنوان پڑھ رہے ہیں اور اس کے کچھ مسائل ہم بیان کر چکے ہیں اور موارد بھی بیان کر چکے ہیں۔ آگے کی تفصیل ہم شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1901، جو شخص مقروض ہو اور قرضہ ادا نہ کر سکتا ہو، اگر اس کے پاس اپنا سال بھر کا خرچ بھی ہو تب بھی اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ مثلا ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر قرضہ ہے، وہ مقروض ہے، اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پاس سال بھر کا خرچہ ہے، یعنی وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ کر سکتا ہے لیکن قرضہ ادا نہیں کر سکتا۔ اگر قرضہ ادا کرتا ہے تو اس کا سال بھر کا خرچہ نہیں چل سکتا، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے، وہ زکوٰۃ لے کر اپنا قرضہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ اس نے جو مال بطور قرض لیا ہو اسے کسی گناہ کے کام میں خرچ نہ کیا ہو، کیونکہ ہم پہلے بتا کے آئے تھے کہ خمس اور زکوٰۃ ان اشخاص کو نہیں دینا چاہیے جو کہ ان کو گناہ کے کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ اب جو ڈائریکٹ گناہ کے کام پر خرچ کر رہا ہے اسے تو نہیں دیں گے، لیکن جو مقروض ہے، اب وہ تو بظاہر تو نام لے رہا ہے کہ میں مقروض ہوں، مجھ پر قرض ہے، لیکن جو اس پر قرض چڑھا ہے کہیں وہ کسی گناہ کے کام میں خرچ ہونے کی وجہ سے تو نہیں چڑھا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے جو قرض لیا ہو اسے کسی گناہ کے کام میں خرچ کیا ہو تو اس صورت میں اس مقروض کو قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1902۔ اگر انسان ایک ایسے شخص کو زکوٰۃ دے جو مقروض ہو اور اپنا قرضہ ادا نہ کر سکتا ہو، اور بعد میں اسے پتا چلے کہ اس شخص نے جو قرضہ لیا تھا وہ گناہ کے کام پر خرچ کیا تھا، تو اگر وہ مقروض فقیر ہو تو انسان نے جو کچھ اسے دیا ہو اسے سہم فقراء میں شمار کر سکتا ہے۔ پچھلے مسئلے میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی مقروض ہو اس کا قرضہ زکوٰۃ کے طور پر زکوٰۃ میں سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ اس نے وہ قرضہ اس پر اس وجہ سے نہ چڑھا ہو یا جو قرضہ اس نے لیا تھا وہ گناہ کے کاموں پہ خرچ نہ کیا ہو۔ اس مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر مثلا کسی نے مقروض کا قرض ادا کیا، جو قرضہ ادا نہیں کر سکتا اس کو زکوٰۃ دی اور اس نے قرضہ ادا کیا، بعد میں اسے پتا چلا کہ جو قرضہ اس نے لیا تھا وہ تو گناہ کے کام پر
خرچ کرنے کے لیے لیا تھا، تو اب زکات دینے والے کا کیا وظیفہ ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو زکات دینے والا ہے، اگر وہ مقروض جس کا اس نے قرضہ ادا کیا ہے یا جس کو زکات دی ہے اس نے قرضہ ادا کیا ہے، وہ اگر فقیر ہو تو انسان نے جو کچھ اسے دیا ہو اسے سہم فقراء میں شمار کر سکتا ہے، اسے اس قرض کے طور پہ شمار نہیں کرے بلکہ فقراء کے حصے میں اسے شمار کر سکتا ہے، اور جو اس نے قرضے کے طور پر قرض رقم لے کر گناہ کے کام میں خرچ کی تھی، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، جو زکات دے رہا ہے وہ فقیر کے اعتبار سے سہم فقراء میں سے شمار کرے گا۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1909۔ جو شخص مقروض ہو اور اپنا قرضہ ادا نہ کر سکتا ہو، اگرچہ وہ فقیر نہ ہو، تب بھی قرض خواہ قرضے کو اسے مقروض سے وصول کرنا ہے، زکات میں شمار کر سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، مقروض ہے، لیکن وہ قرضہ نہیں ادا کر پا رہا، فقیر نہیں ہے لیکن قرضہ ادا نہیں کر پا رہا۔ اب فقیر نہیں ہے تو وہ زکات نہیں لے سکتا، مگر کیونکہ وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا تو اس وجہ سے اس مقروض سے قرضہ وصول کرنے کے لیے جو زکات دینے والا ہے وہ اس کا قرضہ زکات میں شمار کر کے حساب کر سکتا ہے۔ مثلا اسے کہے کہ تمہارا جو قرضہ ہے وہ میں نے زکات کے اعتبار سے کاٹ لیا ہے، اب تم میرے مقروض نہیں رہے۔ یعنی مثلا فرض کر لیں کہ اس کے پاس اس کے اوپر قرضہ تھا 50,000 کا، وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا، فقیر نہیں ہے، اس کے پاس سال بھر کے اخراجات موجود ہیں لیکن قرضہ ادا نہیں کر پا رہا، تو اس صورت میں جو شخص قرض لینے والا ہے جس کا وہ مقروض ہے، وہ اگر زکات ادا کرنا چاہے تو اس کا 50,000 جو ہے وہ زکات میں حساب کر کے اسے بتا سکتا ہے کہ میں نے جو تمہارے اوپر میرا 50,000 روپیہ قرضہ تھا میں نے اسے زکات میں شمار کر دیا ہے، تو اس صورت میں اس کی زکات بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1904۔ جس مسافر کا زاد راہ ختم ہو جائے یا اس کی سواری قابل استعمال نہ رہے، اگر اس کا سفر گناہ کی غرض سے نہ ہو اور وہ قرض لے کر یا اپنی کوئی چیز بیچ کر منزل مقصود تک نہ پہنچ سکتا ہو، تو اگرچہ وہ اپنے وطن میں فقیر نہ بھی ہو زکات لے سکتا ہے۔ یہاں تک دیکھیے، کہہ رہیں گے اگر مثلا کوئی مسافر ہے، ابن سبیل جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا موارد مصارف میں، مصرف میں ہم نے 8واں جو ہے وہ ابن سبیل بیان کیا تھا کہ جو سفر میں لاچار ہو جائے، کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسافر ہے، اس کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، جتنا وہ خرچہ وغیرہ سفر میں کرنے کے لیے لایا تھا ختم ہو گیا، یا اس کی سواری جو ہے وہ مثلا بیمار ہو گئی، مر گئی، قابل استعمال نہیں ہے، مثلا آج کل کے جدید دور کے حساب سے اس کی جو مثلا سواری خراب ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے سفر کی غرض جو ہے وہ گناہ نہ ہو، وہ گناہ کی غرض سے سفر نہ کر رہا ہو، تیسری چیز۔
چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ قرض لے کر یا اپنی کوئی چیز بیچ کر بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. مثلا اس کا کوئی ایسا واقف نہیں ہے وہاں پر کہ اس سے قرضہ لے سکے، یا اس کے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو وہ بیچ کر اپنے وطن واپس جا سکے. ان ساری صورتوں میں اگرچہ وہ اپنے وطن میں فقیر نہ بھی ہو زکوٰۃ لے سکتا ہے. اپنے وطن میں وہ فقیر نہیں ہے، پیسے والا ہے، سال بھر کے اخراجات ہیں، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے ان 4-5 شرائط کے ساتھ. لیکن اگر وہ کسی دوسری جگہ سے قرض لے کر یا اپنی کوئی چیز بیچ کر سفر کے اخراجات حاصل کر سکتا ہو تو فقط اتنی مقدار میں زکوٰۃ لے سکتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے. مثلا سفر کے اخراجات کے لیے وہ اپنا کسی سے قرض لے سکتا ہے، لیکن واپس جانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہوں گے. یا مثلا اپنی کوئی چیز بیچ کر سفر کے دوران کھانا پینا یا جو اخراجات ہیں وہ کر سکتا ہے، تو صرف اتنی مقدار قرضہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود یعنی کرایہ کر کے دوبارہ اپنی منزل تک پہنچ جائے. اس کے بعد کہہ رہے کہ اور احتیاط واجب کی بنا پر اپنے وطن میں کسی مال کو بیچ کر یا کرائے پر دے کر زاد راہ مہیا کر سکتا ہو تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا. مثلا وہاں پر بیٹھے بیٹھے مثلا سفر میں ہے، لیکن وہ اپنے وطن میں جو ہے وہ کوئی چیز بیچ کر یا کرائے پر دے کر زاد راہ مہیا کر سکتا ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ زکوٰۃ نہ لے، زکوٰۃ اسے نہیں لینی چاہیے. یعنی اگر مسافر کے پاس یہ ساری صورتیں آ جائیں تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی چیز کسی سے قرضہ مثلا اچھا آج کل کے زمانے میں ایسی صورتحال کافی کم نظر آتی ہے. یہ مسئلہ جو ہے وہ ہاں البتہ اگر ملک سے انسان باہر چلا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ بھی اگر کوئی ٹیکنالوجی سے زیادہ وابستہ ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہوتی ملک سے باہر بھی. البتہ ملک کے اندر تو آج کل کے زمانے میں ایسا بہت ہی کم ہو سکتا ہے. ہاں جو یہ ساری چیزیں آج کل کی جدید چیزیں بالکل بھی استعمال نہیں کرتا تو شاید اس کے لیے کچھ مسائل ہوں. البتہ ورنہ آج کل کے زمانے میں تو موبائل میں اکاؤنٹ ہے، بینک میں اکاؤنٹ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہے، انسان کے پاس پیسے ختم بھی ہو جائیں تو ایک کال کے ذریعے سے کہیں پیسے منگوا سکتا ہے. تو یہ مسائل جو ہیں عموماً یا تو پرانے زمانوں کے لیے یا تو آج کل بھی ان جگہوں کے لیے جہاں پر حالات اب بھی پرانے والے ہیں، یا تو ایسا شخص کہ جو ہے تو اس زمانے کا لیکن رہ وہ پرانے زمانے میں رہا ہے، یعنی ٹیکنالوجی وغیرہ کا استعمال یا آج کل کی سہولیات کو حاصل نہیں کر پا رہا، یوز نہیں کر رہا، تو ان کے لیے یہ مسائل ہو سکتے ہیں. البتہ یہ آج کل کے زمانے میں اس مسئلے کا ہونا کافی حد تک مشکل ہے. البتہ دوسرے ملک میں چلا جائے تو پھر کچھ مشکلات آ جاتی ہیں. مسئلہ نمبر 1905، جو مسافر سفر میں ناچار ہو جائے اور زکوٰۃ لے، اگر اس کے وطن پہنچ جانے کے بعد زکوٰۃ میں سے کچھ بچ جائے
اسے زکات دینے والے کو واپس نہ پہنچا سکتا ہو تو ضروری ہے کہ وہ زائد مال حاکم شرع کو پہنچا دے اور اسے بتا دے کہ یہ مال زکات ہے۔ چلیں گے، مثلا کوئی شخص مسافر تھا، سفر میں لاچار ہوا اور وہاں پر اس نے مجبوری کے طور پر زکات لی اور اس کے بعد اس نے اس کو خرچ کرنا شروع کیا۔ خرچ کرتے کرتے وہ اپنے وطن پہنچا۔ وطن پہنچنے کے بعد جتنی اس نے مثلا زکات لی تھی، مثلا مثال لے لیں، اس نے 10,000 روپے زکات لی تھی، وہ خرچ کرتا کرتا جب وطن پہنچا تو اس کے 9,000 خرچ ہو گئے، 1,000 اس کے پاس بچ گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مالک کو واپس کر سکتا ہے تو کر لے، جس سے لیے ہے زکات اسی کو واپس کرے، لیکن اگر اس کو واپس نہیں پہنچا سکتا تو ضروری ہے کہ جو مال اس کے پاس بچ گیا ہے وہ حاکم شرع کو پہنچا دے، اس دور کے مجتہد یا اس کے نائب کو پہنچا دے اور اسے بتا دے کہ یہ مال زکات ہے جو میں نے لیا تھا اور میرے پاس بچ گیا ہے، اب اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں وطن میں پہنچ چکا ہوں اور وطن میں زکات استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوں، یعنی کہ فقیر نہیں ہوں، تو اس وجہ سے یہ میں زکات استعمال نہیں کر سکتا، یہ آپ زکات کے مصارف میں استعمال کر لیں۔ تو یہ مسافر جو ہے وہ بچا ہوا مال، زکات میں سے بچا ہوا مال واپس کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔